بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اکیڈمی فضیلت شعبان کورس لیسن نمبر 2 ہے، جس میں آج ہم جانیں گے کہ 15 شعبان کی رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، 15 شعبان کے حوالے سے اہل سنت شعبان کی 15ویں شب کو مسنون اعمال بجا لاتے ہیں، لیکن آج کل بعض لوگ بحث میں الجھتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں کچھ لوگ 15 شعبان کی عبادت پر اعتراض کرتے ہیں اور کچھ لوگ حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے میانہ روی کا درجہ اختیار کرنا ہے، اور وہ کیسے؟ اس کی آج ہم شرعی حیثیت جانتے ہیں کہ شب بارات کے بارے میں کیا روایات آتی ہیں۔ تو دیکھیں، شعبان کی 15ویں شب جسے شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات ہے جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس رات جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ ایک مشرک ہے، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا کینہ، شرابی، قاتل کینہ یعنی دل میں رکھنے والا، شرابی ہے، قاتل ہے، اور شلوار کو ٹہنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور وہ بھی اس لیے یعنی کہ تکبر کے طور پہ جو ایسا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چغل خور، ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرتیں نہیں ہوتی، استغفر اللہ، جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے اصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب بارات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ سنت کو اتباع کرتا ہے نا، تو وہ بھی اس کے اجر و ثواب کے لیے کافی ہے۔ لیکن پھول پتیاں چادر چڑھانا اور یہ سب کرنا ہر سال یہ جانا یہ لازمی نہیں ہے کہ شب بارات کو ہی ہم نے یہ کرنا ہے، یعنی مردوں کے اصال ثواب بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے تو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اور اس کا نام اتباع اور دین ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نہ ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے، نہ ہی ہم نے اسے کم درجہ اختیار کرنا ہے۔ دوسری بات، اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر، اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نوافل گھر میں ادا فرماتے تھے، دیکھیں، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا یہ کیا درست ہے؟ نہیں ہے۔ اور یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب، میلے، اجتماع اس کے لیے منعقد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلق کا استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں اور ان کو ضائع کرنے سے بچائیں۔ تیسری کیا بات ہے کہ دن میں روزہ رکھنا بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض یعنی دیکھیں 12، 13، 14 اور 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا، حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت ہے، اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو دیکھیں، ہم نے اس معاملے میں ہم نے جانا اس میں کہ نہ ہی ہم اس کو اس طرح سے کریں کہ بالکل اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں کہ اس رات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس میں کیا کریں حد سے زیادہ گزر جائیں، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ میانہ روی کا درجہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔